الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ 25 رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن ہے، رمضان رضا ہمارا پروگرام ہے، اور آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ حضرت علامہ مفتی محمد شفیق الرحیم خان دارالافتاء الفیضان تشریف لانے والے ہیں، اور حضرت کو آج کے پروگرام میں ہم نے خاص طور پر اس لیے بلایا ہے کہ کچھ دن پہلے حضرت کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا زکوٰۃ کے موضوع پر، اور کافی تفصیلاً اس پر گفتگو ہوئی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کچھ تشنگی باقی تھی، کچھ اور مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے ایسے تھے جو ہم حضرت سے مزید جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم مکمل طور پر زکوٰۃ کے موضوع کو اور زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھ سکیں۔ اس لیے آج کے پروگرام میں ہم نے مفتی صاحب کو زحمت دی ہے، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں حضرت تشریف لائیں گے۔ آج کا پروگرام ضرور دیکھیے گا، زکوٰۃ کے مکمل مسائل انشاءاللہ آج آپ کو جاننے کو ملیں گے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چلیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عاصم اتاری صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے قاری عاصم اتاری۔ نعت سرکار دو عالم علیہ السلام کا وقت ہوا چاہتا ہے، نعت کی طرف چلیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فاضل۔ یہ خوبصورت کلام مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ خان نوری صاحب کا لکھا ہوا۔ اس کلام کو میں اپنے تصورات میں کچھ اس طرح سے دیکھا کرتا ہوں کہ محفل میلاد سجی ہے، اور نبی محترم جلفہ افروز ہے، اور آپ کی اجازت سے مفتی اعظم ہند کی اجازت سناؤ، کلام پیش کرو، اور وہ آپ کا دیدار کرتے چلے جاتے ہیں، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے،
کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تمہیں تم ہو تمہیں تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تمہیں تم ہو تمہیں تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، زمین و آسمان کی سب بہاریں آپ کا صدقہ، بہاریں بے خزاں تم ہو، بہار جاوداں تم ہو، بہار بے خزاں تم ہو، بہار جاوداں تم ہو، نبیوں میں تم ایسے ہو، نبی الانبیاء تم ہو، حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو، حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو، فقط نسبت کا جیسا ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو۔ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ 25 رمضان المبارک کا پروگرام ہے، طاق رات بھی ہے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ مفتی محمد شفیق الرحیم خان دامت برکاتہم العالیہ، بڑے نوجوان عالم دین ہیں اور بڑے محقق ٹائپ کے اور تحقیق کرنے والے مفتی صاحب ہیں۔ حضرت بہت شکریہ، آج پھر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضرت زکوٰۃ سے متعلق آپ سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، کچھ سوالات ہمارے ذہنوں میں رہ گئے ہیں، وہ سوالات آپ سے ہم نے پوچھنے ہیں، لیکن 25 رمضان المبارک کے حوالے سے، طاق رات کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 25ویں، 29ویں، 27ویں، 23ویں، 21ویں یہ طاق راتیں ہیں جو شب قدر کی تلاش میں عبادات میں گزاری جاتی ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں بہت زیادہ اہتمام کریں، کہ اس کا خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں رمضان کی تلاش کرو، آخری کی طاق راتوں میں۔ الحمدللہ مسلمانوں کا معمول ہے کہ وہ ان طاق راتوں میں عبادات کرتے ہیں اور کرنا چاہیے،
کہ شب قدر پا لینا، خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور تم کیا سمجھے، تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی علماء نے فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ایک لیلۃ القدر میں عبادت کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے اس 25ویں کو ہی لیلۃ القدر منتخب فرمایا ہو، کاش کہ ہم عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر سے ملا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، جس طرح بھی ہو سکے عبادات کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن پاک پڑھیں، ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں ان میں بیٹھیں، مسجدوں میں الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے کیونکہ معتکفین بھی بیٹھے ہوتے ہیں، معتکفین کے ساتھ جائیں۔ معتکفین کے معمول ہوتے ہیں کہ خاص طور پہ طاق راتوں میں مساجد میں وہ شب بیداریاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں جا کے تاکہ ان کی بھی برکتیں نصیب ہوں اور شب قدر اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو کیا بات ہے کہ آپ بھی اعتکاف کر لیجئے، سبحان اللہ۔ کہ آپ مسجد میں ہوں گے، اللہ کے گھر میں ہوں گے، معتکف ہوں گے، تو آپ کو تو یقیناً شب قدر مل ہی جائے گی نا۔ امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ، کیونکہ کوشش دیکھی جاتی ہے، جی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں سے ہی کمی ہوتی ہے۔ جی جی اللہ تعالیٰ بندے کو رد نہیں فرماتا، جی، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہتا ہے بے شک، جب بے تک شک۔ بندہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا تو بات، اللہ تعالیٰ تو مائل با کرم ہوتا ہے، بے شک، ہر بے آن شک، اس کی رحمتیں برستی ہیں، اس کا فیض ہر وقت جاری رہتا ہے، بے شک۔ لیکن لینے والے بھی تو ہوں، تو بے شک۔ لینے والے بننا چاہیے۔ کیا بات، امت کو چاہیے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب بھی یہ جو ایک عذاب کا جو سلسلہ چل رہا ہے، مہنگائی کا، مار دھاڑ، قتل و غارت گری اور نہ جانے کس کس قسم کے عذابات کا سلسلہ پے در پہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نجات ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس بار تو الحمدللہ رب العالمین حضرت، پچھلے سالوں میں ذرا لاک ڈاؤن وغیرہ کے معاملات جی، تھے جی، تو اس کی وجہ سے ذرا رونقیں کم تھیں، مسجدیں بھی اتنی آباد جی، نہیں تھیں۔ ماشاءاللہ۔ اس سال اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری رونقیں بھی بحال ہیں، تو اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائے۔ حضرت خاص طور پر ہمارا آج کا جو موضوع ہے اور ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے وہ دی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، کہ پچھلا ہمارا جو پروگرام ہوا تھا اس میں آپ نے کافی تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے مسائل ہمیں بتائے تھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو تشنگی باقی رہ گئی تھی، ہم نے اسی لیے آپ کو دوبارہ تکلیف دی کہ شرعی مسائل ہم اس کی کمپلیٹلی جان لیں۔ تو حضرت اس میں یہ کہ شرعی فقیر کون ہوتا ہے؟ شرعی فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ تو ہو، جی، کچھ مال تو ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ جو نصاب تک پہنچے۔ اچھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارا تصور ایک ہوتا ہے کہ فقیر وہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کھانے پینے کو ایک وقت کا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ایک عام آدمی ہوتا ہے، جیسے وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، ہر آدمی 5-10 ہزار روپے اپنے پاس رکھتا ہے کہ ایمرجنسی میں کام آئیں گے، ضرورت کے وقت کام آئیں گے۔ تو ایسا شخص اس کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جو نصاب تک پہنچے۔ یعنی نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، ناظرین اکرام کی آسانی کے لیے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ 52.5 تولہ کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ تقریباً میں نے 2 ہفتے پہلے میں نے کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے، تو میں نے چاندی کے تولہ کے اعتبار سے قیمت لگائی تھی، تقریباً جو ہے وہ 90,000 روپے کا اس وقت اماؤنٹ بن رہا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا، 2 ہفتے پہلے کے ریٹ کے۔ اب کرنٹ ریٹ دیکھنا پڑیں گے، اور اس کا بھی طریقہ ہے کہ ہر شخص اپنا دیکھے۔ جی، یعنی حساب تو آپ کو پتہ ہے نا، اس طرح ہوتا ہے کہ میرے پاس مال کب سے آیا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کب آیا، اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ میرا سال جب شروع ہوگا جس دن سے میرے پاس مال آیا، ٹھیک ہے، اور پھر مکمل کب ہوگا، اسی اگلے قمری سال کی اسی تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، جیسا میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں مثال دی تھی میں نے آپ کو، کہ اگر پہلی محرم کو میرے پاس 1 لاکھ روپے آئے تو اب اگلے محرم کی پہلی تاریخ کو میرا سال مکمل ہو گیا، اب مجھ پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی۔ تو اس اعتبار سے جو پچھلا محرم تھا، اس محرم کی پہلی تاریخ کو چاندی کی کیا قیمت چل رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ دیکھنی پڑے گی۔ اگر وہ قیمت اتنی تھی کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی، یعنی اس 1 لاکھ روپے میں 52.5 تولہ چاندی میں خرید سکتا، تو اب یہ میرا سال شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اسی طرح جب سال مکمل ہوگا مجھے اس پورے مال کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ تو فقیر شرعی وہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا بہت مال تو رکھتا ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہ ہو، یا اتنی کوئی
ایسی چیز اس کے پاس نہ ہو کہ جسے بیچ کر وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، جی تو اب ایسا شخص فقیر شرعی اور اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا حضرت، کیا فقیر شرعی ہونے کا یقین ہونا بھی ضروری ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ لوگ اکثر ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے رہتے ہیں لوگ سوالات کہ اب ایک شخص ہے ہمارے پاس آیا ہے، اور دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو خود آ کے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، آپ ہمیں زکوٰۃ دے دیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے کہتے نہیں ہیں لیکن زبان حال سے مطالبہ ہوتا ہے جی کہ ہمیں ضرورت ہے، اگرچہ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ اچھا، بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں ہم جاتے ہیں تو گھر کی جو وہ بے بظاہر رونقی ہوتی ہے وہ یا سادگی ہوتی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند شخص ہے اور یہ فقیر شرعی ہے، جی لیکن یہ ظاہری چیز ہے نا، جی ہم کسی کو حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% فقیر شرعی ہے، کیونکہ ڈاؤٹ باقی رہتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں اس کا مکلف بھی نہیں کیا صحیح، کہ ہمیں کسی کے بارے میں یقین تام حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے ہمیں کس بات کا مکلف کیا ہے؟ اس بات کا کہ ہمارا ظن غالب ہو جائے صحیح، کہ یہ شخص جو ہے وہ فقیر شرعی ہے۔ جس شخص کے اوپر ہمارا ظن غالب ہو گیا، ہمارا ظن غالب قائم ہو گیا، غالب گمان بن گیا کہ یہ فقیر شرعی ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس پہ میں آپ کو ایک مثال بھی دوں، علماء نے یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جی اگر ایک شخص ہے جو فقیروں کی قطار میں بیٹھا ہے، جی ٹھیک ہے، فقیر بیٹھے ہوئے اور یہ بھی انہی کی قطار میں بیٹھا ہوا ہے، تو اگر کسی نے آ کے جس طرح اور فقیروں کو دیا، اس شخص کو بھی زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ کیوں ادا ہو گئی؟ کیونکہ یہ فقیروں کے ساتھ بیٹھا ہے، تو دیکھنے والے کا گمان یہی بنے گا کہ فقیروں بھی کے ساتھ فقیر ہی ہے۔ بیٹھا ہے تو جس طرح ٹھیک ہے، اسی طرح ہوگا کہ یہ بھی فقیر ہے۔ جی تو لیکن یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل تو فقیر بھی ملینر بلینر بعض اوقات نکل آتے ہیں، بالکل تو غالب گمان غالب، حاصل کرنا ضروری ہے، اور دور کے اعتبار سے اب جو ہے وہ فقیر بھی اگر آئے ظاہر طور پہ وہ بھیک مانگ رہا ہو تو کم از کم ایسا کچھ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ غالب گمان ہمارا قائم ہو جائے کہ یہ واقعی فقیر شرعی ہے۔ غالب گمان کس طرح قائم ہوگا؟ غالب گمان اس کے حالات دیکھ کے، اس کے بارے میں لوگوں سے معلومات کر کے، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی ہمارا رشتہ دار ہے جسے ہم زمانوں سے جانتے ہیں تو ہمیں ویئر اباؤٹ اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کیا حالات چل رہے ہیں، کتنی اس کی آمدنی ہے، تو اگر اس طرح ہمارا غالب گمان قائم ہو جاتا ہے کہ یہ فقیر شرعی ہے تو ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یا اسی طرح لوگوں سے پوچھ کے یا خود اس کے گھر میں جا کر، جی کوئی ہمارے پاس آیا ہم کہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے زکوٰۃ چاہیے، اور آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو آپ اس کے گھر چلے جائیں، جی ظاہری طور پر دیکھ کے معاملات کو آپ اندازہ کر لیں۔ اگر آپ کا غالب گمان یہ بنتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، ضرورت مند سے مراد فقیر شرعی ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، کیا یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں دی جائے؟ بہتر ہے کہ زکوٰۃ رشتہ داروں کو دی جائے، اچھا اس لیے کہ اس طرح سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے، جو مستحق رشتہ دار ہوں ان کو زکوٰۃ دینے سے دو طرح کا اجر ہے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا، جی دوسرا صلہ رحمی کا، ٹھیک کہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن بات ہے۔ پاک میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریب کے رشتہ دار کو دینا، ٹھیک ہے، تو ہمیں دینا چاہیے قریب کے رشتہ داروں کو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا چاہیے، لیکن اگر ہم اور طرح سے نہیں دے سکتے اور سامنے والا جو شخص ہے وہ سید نہیں ہے اور فقیر شرعی ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ رشتہ دار کو دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی رشتہ دار کو نہیں دیتا، کسی باہر والے کو بھی دے دیتا ہے، غیر رشتہ دار کو دے دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جب کہ وہ فقیر شرعی ہو، زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ جزاک اللہ حضرت، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور بڑے حضرت جو ہے وہ مفصل جوابات عطا فرما رہے ہیں اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے ان مسائل کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے تاکہ ہم یہ فریضہ صحیح طریقے سے شرعی اصولوں کے مطابق ادا کر سکیں۔ حضرت، کیا سود کی رقم سے زکوٰۃ نکال دیں تو وہ رقم استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، سود تو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں کلیئر کٹ جو ہے وہ فرمایا، حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ خرید و فروخت بیع کو حلال فرماتا ہے اور سود کو حرام فرماتا ہے۔ جی تو سود میں سے زکوٰۃ اول تو ادا ہی نہیں ہوگی، جی یعنی سود کی رقم خالص ہے، اس کا تو حکم یہی ہے کہ سود کی رقم کو کسی فقیر شرعی کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دینا، یہ اس کا حکم ہے۔ میں نے اگر سود کی رقم لے بھی لی تو میں اس سود کی رقم کا مالک ہرگز نہیں بنوں گا، جی تو مجھ پر تو لازم ہے کہ اس سود کی رقم کو فقیر شرعی کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دوں، جی چہ جائے کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے، اور پھر یہ سمجھا جائے کہ میں نے چونکہ زکوٰۃ نکال دی ہے تو اب یہ جو بقیہ رقم سود کی ہے یہ مجھ پر حلال ہو گئی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، جی اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس حلال پیسہ تھا، یہ اہم بات میں بتا رہا ہوں،
کسی شخص کے پاس جو ہے وہ حلال پیسہ تھا اور حرام بھی تھا، سود کا بھی تھا، ٹھیک ہے، اس نے حلال پیسے کی جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ سود کے پیسے سے نکال دی، جی جی ٹھیک ہے، حلال پیسے کی جو اس کی جی زکوٰۃ بنتی تھی وہ سود کے پیسے سے ادا کر دی، جی تو اب اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ اس نے حلال پیسے کی زکوٰۃ نکالی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف طیب اور پاک کو قبول فرماتا ہے، تو یہ چونکہ رقم پاک نہیں ہے، طیب نہیں ہے، تو اس کی قبولیت مردود ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے حلال مال سے ہی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ جو پہلے آپ نے سوال کیا کہ اگر سود میں سے زکوٰۃ نکال دی اور پھر یہ سمجھ لیا کہ یہ جو سود تھا یہ حلال ہو گیا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بالکل غلط مسئلہ ہے۔ جزاک اللہ حضرت۔ اچھا حضرت، یہ زکوٰۃ کے مسائل پر جب پچھلے پروگرام میں بھی ہماری گفتگو ہوئی، آج بھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو میرے ذہن میں ایک مسئلہ آ رہا تھا کہ جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں، یا وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال عطا فرمایا یا وسیع کاروبار عطا فرمایا یا ملٹیپل بزنس ان کے پاس ہے، تو میرا نہیں خیال کہ حضرت ایک عام آدمی کو یہ تمام چیزیں سمجھنا اور پھر پرفیکٹ طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا آسان ہوگا۔ ایسا شخص جو بہت زیادہ مالدار ہو، بزنس مین ہو، وسیع کاروبار رکھتا ہو، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ ہمارے پاس کچھ ایسے ادارے، دارالفتہ وغیرہ یا علماء کرام میں سے کوئی ایسی سہولت ان کو میسر ہے کہ وہ ان سے رابطہ کریں اور رابطہ کر کے اپنے تمام تر معاملات ان کے سامنے رکھ دیں اور ان سے مشورہ لے کر اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کریں؟ کیا اس طرح کا کوئی سلسلہ ممکن ہے؟ بالکل ایسا ممکن ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جی علماء تو بیٹھے ہیں الحمدللہ، کریہ میں علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، خود ہمارا دارالفتہ پی آئی بی کالونی میں دارالفتہ الفیضان کے نام سے موجود ہے، اور لوگ آتے بھی ہیں، جی ہم سے مسائل پوچھتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ لوگ جن کے پاس زیادہ اللہ نے انہیں مال دیا ہے، جی تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جتنا دے، تو جی انہیں چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ بھرپور طریقے سے نکالیں اور شرعی رہنمائی پہلے لے لیں، علماء سے مشورہ کریں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم سے مشورہ کریں، ڈیٹیلز پوری اپنی بتائیں کہ کس طرح کا مال ہے اور کس طرح اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، اور کس پر ہے کس پر نہیں ہے، جی تو انشاءاللہ ہم ان کی ضرور رہنمائی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ملے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ بہت اہم چیز تھی کہ حضرت جو ہے وہ دارالفتہ الفیضان میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اگر آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں، اپنی ساری ڈیٹیلز لے کر حضرت کے پاس آپ جا سکتے ہیں، دارالفتہ جا سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ ایک مکمل فتویٰ لے کر شریعت کی رہنمائی میں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت ایک اور سوال کہ کیا انویسٹمنٹ کے پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جی بالکل، انویسٹمنٹ کے لیے جو پلاٹ لیا اس پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ لوگ عام طور پہ آج کل سب کو پتہ ہے کہ روپے کی ویلیو مستقل گر رہی ہے، جی تو لوگ اپنے روپے کی قدر کو محفوظ کرنے کے لیے یا اپنی انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے عام طور پر پلاٹس لے لیتے ہیں، جی اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ابھی فی الحال یہ پلاٹ میں لے کے انتظار کروں گا تاکہ قیمت بڑھ جائے اور پھر میں اس کو بیچ دوں گا، تو ٹھیک ہے۔ چونکہ خریدتے وقت ہی ان کی نیت بیچنے کی ہوتی ہے، جی تو یہ جو بیچنے کی نیت سے پلاٹ لیا اس پر ضرور زکوٰۃ ہوگی۔ بعض لوگ اس طرح بھی اس مسئلے کو ہم سے اس طرح سوال کرتے ہیں کہ میں نے پلاٹ تو میں نے لیا تھا، میں نے 2 پلاٹ لیے تھے، لیکن میرا پروگرام یہ تھا کہ میں یہ دونوں پلاٹ جو خرید رہا ہوں تو میں ان کو آگے چل کے بیچ دوں گا تاکہ ان کو بیچ کے ایک بڑا پلاٹ اپنی رہائش کے لیے لوں، تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ چونکہ جس وقت آپ نے یہ 2 پلاٹ لیے تھے جی اس وقت آپ کی نیت بیچنے ہی کی تھی، تو اب ان پر زکوٰۃ ضرور ہوگی، ان کی مالیت کے اوپر جتنی بھی ان کی، اور یہ بھی سال بہ سال دیکھنا پڑے گا کہ کس سال میں اس کی ویلیو کتنی ہے، ٹھیک یعنی ہے۔ ایک پلاٹ اگر مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا لیا اور جب زکوٰۃ کا سال مکمل ہوا تو پھر اس کی ویلیو بڑھ کر 10 لاکھ کی جگہ 12 لاکھ ہو گئی، تو جی اب 12 لاکھ پر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اس کے بالکل اپوزٹ ہم لے لیں کہ اگر ویلیو اللہ نہ کرے گر گئی، 10 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا، ویلیو 8 لاکھ پہ چلی گئی، تو 8 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، صحیح۔ لیکن بہرحال زکوٰۃ نکالنی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ علماء نے شرط یہ رکھی ہے کہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو، ٹھیک ہے۔ ہر وہ پلاٹ یا اسی طرح کی دوسری چیز جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہوگی تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں اس کے مقابلے میں وہ پلاٹ جو بعد میں آپ لیں گے جی رہائش کے لیے، جب وہ پلاٹ آپ لے لیں گے تو چونکہ رہائش کے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، یہاں پر ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ کسی کی بچیاں ہیں، اس نے یہ سوچ کر کے پلاٹ لیے تھے کہ یہ پلاٹ جو ہے وہ ابھی بچیاں چھوٹی ہیں، ابھی یہ سستا ہے، میں لے کے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس، جب بچیاں بڑی ہوں گی اس وقت دیکھیں گے کہ اگر ان کی شادیوں کے لیے مجھے ضرورت پڑی
پیسوں کی تو میں یہ پلاٹ بیچ کے شادیاں کر دوں گا، اور اگر اس وقت پیسوں کی ضرورت اس مد میں نہیں ہوئی تو یہ بچوں کا نام پلاٹ کر دوں گا، شادیوں کے بعد ان کو کام آتے رہیں گے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بیٹی کی شادی کے لیے اگر پیسہ جمع کر کے رکھا، یا اسی طرح جو ہے وہ بچوں کو پلاٹ دلانے کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا، تو اگر وہ مال اتنا ہے، ظاہر اتنا ہوتا ہی عام طور پہ کہ جس پر جو ہے وہ زکوٰۃ بن جائے، یعنی نصاب کو پہنچتا ہو، تو اس پر بھی جو ہے وہ بالکل زکوٰۃ ہوگی. لوگ تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بیٹی کا مال ہے. بیٹی کا اس وقت تک مال نہیں ہوگا جب تک آپ اسے بیٹی کے ہینڈ اوور نہیں کر دیں گے. یہ بھی ایک ضروری ہے کہ اگر آپ نے بیٹی کی شادی کے لیے لیا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں ہے، بیٹی کا ہے، تو اس مال کو بیٹی کے ہینڈ اوور کر دیں، اس کے حوالے کر کے اسے مالک بنا دیں. اور عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، ماں باپ آخری ٹائم تک اپنے ہی پاس رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے تیاریاں کرتے ہیں، اور بیٹیوں کو بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی ظاہر ہے. تو بہرحال یہ مال آپ کی ملک میں ہی رہے گا جب تک آپ بیٹی کو دیتے ہی نہیں ہیں. تو جب تک آپ کی ملک میں ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں اس مال کی وجہ سے یا دیگر اس طرح کے جنس کے مال کی وجہ سے، تو آپ پر زکوٰۃ ہوگی. جزاک اللہ. حضرت ایک اور سوال کہ کیا چیک کے ذریعے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی، یہ دور جدید کا مسئلہ ہے، اور اس پر الحمدللہ مبارک پور ہند میں جو تحقیقات شرعیہ، مجلس تحقیقات شرعیہ علماء اہل سنت کی ہے، اس نے باقاعدہ اس پر جو ہے وہ تحقیق کی، اور یہ رائے ان کی ہے کہ اگر کسی شخص نے چیک کے ذریعے زکوٰۃ ادا کی تو وہ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب وہ چیک کلیئر ہو جائے، یعنی جو لیجر بینک کا ہوتا ہے اس لیجر میں جو فقیر شرعی جس کو زکوٰۃ دی گئی اس کے اکاؤنٹ میں اس اماؤنٹ کی انٹری ہو جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں زکوٰۃ دینے کے لیے فقیر شرعی کو مالک بنانا ضروری ہے، اور قبضہ دینا، یعنی اگر کسی نے کسی فقیر کو 2500 روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اب وہ 2500 روپے فقیر کے ہاتھ میں دے دینا ضروری ہے. فقیر لے لے یا فقیر کا وکیل لے لے، تو فقیر کو جب کیش اگر ہوگا تو وہ تو آپ ہاتھ میں دے دیں گے، اب چیک ہاتھ میں دے دیا تو پیسے تو اس کے ہاتھ میں نہیں آئے. تو ظاہر ہے پیسہ کب آئے گا اس کے پاس یا اس کے ہاتھ میں کب آئے گا کہ جب آپ اس چیک کو کیش کرا کے پیسہ اس کے ہاتھ میں رکھیں گے. تو آج کل فی زمانہ آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن دور ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک وقت میں دونوں افراد یعنی لینے والا زکوٰۃ اور دینے والا ایک شہر میں نہیں بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اور بھی دوسرے، بعض اوقات اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے تو کیش نکالنا مناسب نہیں ہوتا، خطرہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات لوگ چیک کے ذریعے فقیر شرعی کو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے چونکہ قبضہ کرنا فقیر کا شرط ہے، اس کو مالک بنا دینا فقیر کا اور فقیر کے ہاتھ میں دے دینا شرط ہے. تو اس کے لیے علماء نے آج کے دور میں چیک کے حوالے سے یہ حل نکالا ہے کہ چیک جب فقیر شرعی کو دیا اور فقیر شرعی نے وہ چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا اور بینک کے عملے نے اس اماؤنٹ کو فقیر شرعی کے اکاؤنٹ کے لیجر میں انٹر کر دیا، جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا چیک کلیئر ہو گیا ہے، آپ پیسہ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے. تو اب اس وقت یہ فقیر شرعی جو ہے وہ اس رقم کا مالک ہو گیا اور زکوٰۃ ادا ہو گئی. اس سے پہلے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، یہ جو زکوٰۃ کا ہیلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آج کے دور میں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرعی ضرورتوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور معاملات کی گہرائی کو نہیں سمجھتے. خاص طور پہ ہماری جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، سارے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ اب اس طرف رجحان ہو گیا ہے کہ وہ فطرہ زکوٰۃ بھی خود ہی جمع کرتے ہیں. اچھا، مسجد کی تعمیر کے لیے نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ لوگ برا مانیں گے، تو کیا کیا ہے کہ مسجد کے قریب میں مدرسہ بن رہا ہے کہ بھئی اس مدرسے کی تعمیر کرنی ہے، لہٰذا جو ہے وہ آپ ہمیں جو ہے فطرہ زکوٰۃ دیں. جب میں نے خود بھی پوچھا ایک دو لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی کہ آپ تو مسجد والے ہیں، مسجد کمیٹی تو فطرہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی ہے، تو مسکین کا یا فقیر شرعی کا حق ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ہماری بات ہوئی ہے اور ہم ہیلا کروا لیں گے، تو ہیلا کر کے لگ سکتا ہے. تو بھائی ہیلے کی بھی تو شرائط علماء نے لکھی ہیں نا. کیا آپ نے وہ شرائط معلوم کی؟ کیا آپ کے یہاں یہ شرائط پائی جاتی ہیں؟ 2 شرائط علماء نے ہیلا کرانے کے لیے لکھی ہیں کہ ایک شرط یہ ہے کہ جس کام کے لیے ہیلا کروایا جا رہا ہے وہ فی نفسی ہی نیکی پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے، قربت کا کام ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ ہیلا کرانے کی ضرورت شرعیہ یا حاجت موجود ہو، ضرورت شرعیہ یا حاجت موجود ہو. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، میرے اپنے علاقے میں مسجد کمیٹی نے مینار تعمیر کروایا. مینار تعمیر کرانے کا جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا تقریباً 60 لاکھ روپے. چندہ کیا بغیر فطرہ زکوٰۃ کے، چندہ کیا، لوگوں نے چندہ دیا، مینار تعمیر ہو گیا. اسی مسجد کمیٹی نے کچھ عرصے بعد مدرسہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا ایسٹیمیٹ لگایا تقریباً 4 ساڑھے 4 لاکھ روپے. اب اس مدرسے کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ فطرہ جمع کرنا شروع کر دیا.
صحیح. اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ 60 لاکھ کا مینار بغیر فطر زکوٰۃ کے آپ نے بنا دیا چندے پہ اور ہو گیا چندے پر، سادے چندے پر، عام جی. چندے پر، تو یہ 4.5 لاکھ کا مدرسے کا پروجیکٹ کیا نہیں بن سکتا تھا؟ بالکل. اس کا مطلب ہے ضرورت نہیں ہے. اچھا میں آپ کو یہی بات بتاؤں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات شاید آگے تک جائے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، کہ بعض اوقات کمیٹی والوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے، میں نے کمیٹی والوں سے میری بات ہوئی ہے تو ایسا بھی کچھ نے بتایا کہ اصل میں ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سنیوں کی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو فطرہ زکوٰۃ جمع کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور فطرہ زکوٰۃ جمع کر کے ظاہر ہے وہ تنظیمیں اپنے مرکز میں جمع کرا دیتی ہیں، تو کمیٹی والے یہ بھی ایک ذہن، بعض ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ یار ہماری مسجد کو کیا فائدہ، یعنی آپ فلاں تنظیم کے شخص ہیں، اہل سنت کے ہیں لیکن فلاں تنظیم کے ہیں، لیکن آپ جو فطرہ زکوٰۃ آپ نے ہماری مسجد کے اطراف سے جمع کیا وہ تو آپ لے گئے اپنے مرکز، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں کیا فائدہ، ہماری مسجد کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بہتر یہ ہے کہ یہ فطرہ زکوٰۃ ہماری مسجد پہ لگے، ہمارے مدرسے پہ لگے. تو یہ بہت غلط ذہن ہے. جی. سنی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، مسجد کمیٹی والوں کو تھوڑے سے باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا کام اس لیول کا نہیں ہے جو سنی تنظیمیں ہماری کام کر رہی ہیں. ٹھیک. سنی جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، سیلانی ویلفیئر مثال کے طور پر ہے، اور دوسری دیگر تنظیمیں ہیں، دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، تو ان کا کام ماشاءاللہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ ان کے ہزاروں مبلغین تیار ہو رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، اور اسی طرح نہ جانے کتنے کتنے شعبوں میں کام ہو رہا ہے. کیا آپ کی مسجد کا کام اس لیول کا ہے؟ بالکل. بلکہ حضرت ابھی آپ تذکرہ فرما رہے تھے تو مجھے یاد آیا، ناظرین کرام یقیناً خوشی ہوگی آپ کو یہ بات جان کر کہ صرف اس ایک سال میں، گزشتہ یہ جو ہمارا سال ہے، اس ایک سال میں دعوت اسلامی نے صرف پاکستان میں امت کو 9,000 حفاظ کرام دیے ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ کام دیکھیں نا حضرت کہ کام کس لیول میں. اچھا پھر وہاں پہ یہ بھی معاملہ ہے، یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی مدرسے یا دارالعلوم کو بنانا ہے یا تعمیر کرنا ہے یا اس پر رقم صرف کرنی ہے زکوٰۃ کی، تو ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کی عمارت پر ڈائریکٹلی آپ پیسہ لگا دیں. جی. آپ نے وہ پیسہ جو آپ نے زکوٰۃ یا فطرے کا لیا وہ جی. بھی آپ نے کسی مدرسے کے طالب علم کو یا فقیر شرعی کو دینا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہر طالب علم کو بھی آپ دے سکتے ہیں، طالب علم بھی وہ ہو جو فقیر شرعی ہو، صحیح. تو اس سے ہیلا کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ کام فی نفسی ہی قربت کا ہو، نیکی کا ہو، دوسرا حاجت شرعی یا ضرورت شرعی موجود ہو. تو جہاں جہاں حاجت شرعی یا ضرورت شرعی موجود ہے اور کام فی نفسی قربت کا ہے وہاں ہیلا کروانا جائز ہے. جی. اس کے علاوہ ہیلا کروانا جائز نہیں ہے. اسکول کے لیے کوئی اپنا ہیلا کروانا چاہے، کوئی کالج کے لیے ہیلا کروانا چاہے، یا کوئی اسی طرح اپنی زکوٰۃ خود واپس اپنے آپ کو لینے کے لیے، علماء نے یہ فرمایا ہے، اصول لکھا ہے کہ کلو ہیلتن یتوسل بہا الی ابطال حق او احقاق باطل فہو باطل. ہر وہ ہیلا کہ جس کے ذریعے کسی ناحق باطل شے کو اپنا حق بنایا جائے یا اسی طرح کسی حق کو باطل کیا جائے، ضائع کیا جائے، وہ خود ہیلا ہی باطل ہے. تو یہ ہیلا کرانا ہر کسی کے لیے درست نہیں ہے. علماء سے رابطہ کریں، ہم سے رابطہ کریں، مشورہ کریں. مفتیان کرام جو مستند مفتیان کرام ہیں ان کے پاس جائیں، دارالفتہ میں جائیں، ان کو اپنی مسجد کے حالات بتائیں یا اپنے مدرسے کے حالات بتائیں، اور پھر ان سے مشورہ کر کے ان سے رائے لیں، شرعی رہنمائی لیں کہ آیا کیا ہم ہیلا کروا سکتے ہیں. نہیں، اگر وہ اجازت دیں تو بخوشی کرائیں، لیکن اگر وہ منع کر دیں تو پھر چندہ ملتا ہے، الحمدللہ دیتے ہی ہیں لوگ اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے، مدرسوں کو بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ بغیر زکوٰۃ فطرے کے آپ کا مدرسہ بنوا دے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. حضرت ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، اور الحمدللہ اب دل مطمئن ہے کہ یہ دوسرے پروگرام کے اینڈ پر آ کر ہم زکوٰۃ کا مکمل طور پر احاطہ کر چکے ہیں، اور تقریباً ناظرین کرام آپ کو بھی زکوٰۃ کے تمام تر مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو حضرت نے فرمائی کہ آپ جب یہ زکوٰۃ کے مسئلے کی طرف جائیں، اللہ کرے آپ صاحب نصاب ہوں اور زکوٰۃ ادا کرنی ہو، تو ان تمام مسائل کو جاننے کے باوجود کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے رہنمائی ضرور حاصل کر لیجئے. اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو آج اجازت دیجیے، کل پھر اسی وقت اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.